تمنا وصل کی ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، نیا نیا رشتہ جڑا تھا، کچھ کہتے کچھ پوچھتے بھی شرم آتی تھی۔ مجھے کل واپس جانا ہے موتیا، نظریں چراتے ہوئے اس نے اطلاع دی تھی۔ موتیا ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ تمہیں معلوم ہے موتیا کہ فوج کی نوکری میں ہم پہ صرف ہمارے گھر کی نہیں بلکہ پورے ملک کی ہر گھر کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی، کاجل بھری آنکھیں نم ہونے لگی تھی، کھڑی انگلیاں چٹک رہی تھی اور ہادی اپنا سامان باندھا۔ آخر میں بیڈ کی دائیں جانب والے میز پر ایک ڈائری، سفید رنگ کا خوبصورت پین اور نقرئی رنگ کی بیش قیمت کلائی گھڑی نکالی تھی۔ تینوں چیزیں خریدنے والا شاندار ذوق کی نشاندہی کر رہا تھا۔ یہ تینوں چیزیں بھائی میرے لیے جرمنی سے لائے تھے۔ موتیا اس کا دھیان بٹانے کے لیے ہادی نے گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ انہیں معلوم تھا کہ مجھے ڈائری لکھنا پسند ہے اور یہ گھڑی ہمیشہ مجھے ان کی اپنی زندگی میں ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ ڈائری اور فاؤنٹین پین سوٹ کیس میں رکھ کر اس نے گھڑی کلائی میں باندھی تھی اور آگے بڑھ کر موتیا کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ مجھے معاف کر دینا۔ وہ اسے بیڈ پر لیے بیٹھا تھا، وہ بے جان پتلے کی مانند اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تم بہت اچھی ہو موتیا، اور اچھی لڑکیاں ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اچھی بیویاں بھی ہوتی ہیں۔ اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے آہستہ آہستہ بول رہا تھا، اور اچھی بیویاں شوہر کو سمجھتی ہیں۔ ایک آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پر پھسلتا چلا گیا۔ اچھی بیوی اپنے شوہر کے شوق اور دلچسپی اور مجبوری سب کو سمجھتی ہے، اور یہ نوکری میری مجبوری نہیں، میرا شوق ہے۔ موتیا نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے چھڑائے اور آنسو پونچھ کر بدقت مسکرائی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں اور آئندہ بھی آپ کا ہر شوق، دلچسپی اور مجبوری سمجھ جاؤں گی۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا تیاری باقی ہے؟ ہادی نے طمانینت بھری سانس لی اور اس کے آنسوؤں کی طرف اشارہ کر کے ایسا کرنے سے منع کیا۔ اس معاملے میں آپ مجھے سمجھ کر ایک اچھا شوہر ہونے کا ثبوت دیجیے۔ ہادی کے دل کو دھچکا سا لگا، لیکن میں اچھا شوہر نہیں ہوں۔ وہ بس یہ سوچ کر ہی رہ گیا، کہہ نہیں سکا، کہہ سکتا ہی نہیں تھا۔ اسے یہ رشتہ مرتے دم تک نبھانا تھا، لیکن میں اچھا شوہر نہیں ہوں، وہ بس یہ سوچ کر ہی رہ گیا۔ اسے یہ رشتہ مرتے دم تک نبھانا تھا۔ کھانا نہایت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ چائے کا دور چلنا تھا جب ہادی نے اچانک سے موتیا سے چائے کی فرمائش کی تھی۔ ارے ارے، ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی پھیکی نہیں پڑی، ابھی سے گھر کے کام۔ سعدیہ نے اسے اٹھنے کا روکا اور ہادی کہہ رہا تھا کہ وہ جائے اور سعدیہ جانے نہیں دے رہی تھی۔ موتیا دونوں کے درمیان سینڈوچ بن گئی تھی۔ بھائی پہلے اس کا ہاتھ میٹھے میں ڈلواؤں گی، پھر جا کر کوئی کام کرے گی۔ سعدیہ نے اسے بٹھایا اور ہم معتدہ کے ہاتھ کی چائے ہی پی لیتے ہیں میٹھا سمجھ کر۔ ادی نے گفتگو میں حصہ لیا اور معتدہ آپ چائے میں شکر چمچ کی بجائے اپنے ہاتھ سے ڈالیے گا، ماما جان کی شرط پوری ہو جائے گی۔ میٹھے میں ہاتھ ڈلوانے والی ادی کی بات پر ابراہیم اور ہادی کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ خود سعدیہ بھی مسکرائی بنا نہیں رہ سکی۔ ادی تم کیا جانو ان رسموں کو؟ سعدیہ نے مصنوعی حبکی سے کہا۔ موتیا نے جانے میں ہی آپ یہ سمجھی۔ سعدیہ کو اب ہادی کے جانے کی خبر دینا تھی اور وہ سب کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ میں رسموں کو نہیں جانتا ماما جان، بس میں یہ جانتا ہوں کہ جانے سے پہلے بیوی کے ہاتھ کی چائے پینا ہادی کا بنیادی حق بنتا تھا۔ بات کا آغاز بالآخر ہو ہی چکا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جانے سے پہلے؟ سعدیہ کا ماتھا ٹھنکا۔ ابراہیم محض گلا کھنگار کر رہ گئے۔ ہادی چپ چاپ بیٹھا خالی پلیٹ میں چمچ ہلا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو ہادی؟ انہوں نے براہ راست اسی سے پوچھا۔ میرے آفس سے کال آئی تھی، کل واپس جانا ہے، اس نے بتایا۔ ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں ہادی، اور تم کہہ نہیں سکتے تھے کہ چھٹی پہ ہوں؟ شادی ہوئی ہے ابھی؟ وہ ایک دم غصے سے پھٹ پڑی اور اپنے دل کی بڑھاس نکال رہی تھی۔ اس کی نوکری ہی ایسی ہے سعدیہ، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ابراہیم نے انہیں پرسکون رہنے کا کہا تھا اور یہی غلطی ہوئی تھی۔ میں نے تو کہا نہیں تھا کہ فوج میں جائے، گھر بار کی پرواہ نہ کرے، ماں باپ یا بیوی کی فکر نہ کرے۔ چلو میری خیر ہے، لیکن اس کا کیا قصور ہے جسے 2 دن پہلے ہی بیاہ کر لایا ہے؟ میں نے تو کہا تھا آپ ماما جان کہ ابھی مجھے تم دونوں بھائیوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے میرے۔ سعدیہ نے گھبرا کر اس کی بات کاٹی۔ مبادہ وہ باپ اور بھائی کے سامنے، سب کے سامنے بول ہی دیا۔
ہادی بے چارگی سے عادی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماما جان، جب بھی ہادی نے جانا ہوتا ہے آپ کو ہو کیا جاتا ہے؟ آخرکار عادی میدان میں ہی کود پڑا تھا۔ وہ پہلا فوجی نہیں ہے جس کی شادی ہوئی ہے، اور نہ ہی پہلا فوجی ہی ہے جو شادی کے 2 دن کے بعد ڈیوٹی پہ جا رہا ہے۔ عادی نے ایک پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بات جاری رکھی تھی۔ آپ ایک بہادر فوجی کی ماں ہیں، دل کو مضبوط کیجئے۔ تم کیا جانو ایک ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ سعدیہ نے ایک گھونٹ پانی پی کر گلاس میز پر رکھا اور تیکھے لہجے میں بیٹے کو جواب دیا تھا۔ جی بالکل، وہ بھی مائیں ہی ہوتی ہیں جو خود اپنے اکلوتے بیٹوں کو تلوار دے کر میدان جنگ میں بھیجا کرتی تھی۔ عادی کو شروع سے پہلے ہی خواتین کے یہ میلو ڈرامے میں الجھن مبتلا کرتے تھے۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا۔ سعدیہ کے بے بس رونے کی ہی کمی رہ گئی تھی۔ لگتا ہے اب چائے بھی نہیں ملے گی، عادی نے بلند آواز میں تبصرہ کیا۔ موتیہ نے سن کر جلدی سے نم آنکھیں صاف کی۔ چلو بھائی ہادی، تم چل کر آرام کرو، ان عورتوں کو بس خدا ہی حافظ ہے۔ ان کا بس چلے تو ہم مردوں کو چوڑیاں پہنا کر گھر بیٹھنے پر مجبور کر دیں۔ سعدیہ آنکھیں کھولے بیٹے کی گوہر افشانیاں سن رہی تھی۔ شوہر کو دیکھا تو وہ بھی اس کی حامی میں نظر آئے تھے۔ دریں اثنا موتیہ چائے لے کر آئی تھی۔ سعدیہ نے اسے کچھ نہ کہا اور اس کی آنکھوں میں نمی وہ دور سے ہی دیکھ چکی تھی۔ چائے کا ایک گھونٹ بھر کر عادی نے پیالی رکھی اور میں ابھی آیا کہہ کر چلا گیا۔ سب حیران تھے کہ آج اسے کیا ہوا۔ وہ کھانے کی میز سے ایسے اٹھتا نہیں ہے۔ وہ چند ہی لمحوں میں واپس آیا اور ایک چھوٹا سا جوری باکس موتیہ کو دیا۔ یہ لے موتدا، وہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے۔ یہ کیا ہے عادی بھائی؟ اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ ماما جان کی یہ رسم کے میٹھے میں ہاتھ ڈلوانا میں جانتا تھا، اسی دن کے لیے لیا تھا۔ موتیہ نے شکریہ کہہ کر باکس لیا تھا۔ سعدی کو اس لمحے پہ عادی پہ بے تحاشا پیار آیا تھا، جو بظاہر ان رسموں کو اہمیت نہیں دیتا تھا لیکن حیا رکھتا تھا۔ دونوں ماں بیٹے کی نظریں باہم ملی تھی اور ان کی نگاہوں میں اس فعل پہ پسندیدگی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر کو ہلکا سا حمد کیا تھا۔ ماحول پہ طاری سو غباریت کچھ دیر کے لیے کم ہو گئی تھی۔ اس روز رات گئے ہادی نے سب کو وہیں حال کمرے میں بٹھائے رکھا۔ باری باری سب اسے جانے اور آرام کرنے کا کہا، لیکن آج تو وہ کسی کی بات ماننے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ نہ جانے کون سا خیال اس کے دل میں سمایا تھا کہ نہ باتیں ختم ہو رہی تھیں، نہ ان سب کو دیکھنے سے آنکھیں ہی سیر ہو پا رہی تھی۔ اس نے صبح 7 بجے نکلنا تھا۔ کچھ دیر سو جاؤ ہادی، ایک لمبا سفر کرنا ہے کل۔ ابراہیم کے کہنے پر مجبور ہو کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا خیال رکھنا موتیہ، اور مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا حق ادا نہیں کر پایا۔ موتیہ سمجھ سکتی تھی کہ اس کا اشارہ کس جانب تھا۔ وہ کچھ کہہ نہ پائی، البتہ آنکھوں کی نمی اور ہونٹوں پہ دبی ہلکی سی مسکراہٹ گواہ تھی کہ وہ اس سے ناراض ہی نہیں تھی، تو معافی کا کیا سوال۔ وہ سب سے مل کر عادی کی گاڑی میں بیٹھا۔ عادی اسے چھوڑنے اڈے تک جا رہا تھا۔ ماما جان تو کہتی تھی کہ تم بہت رونا دھونا مچاتے ہو، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ آپ پاس نہ ہوتے تو شاید۔ وہ بھی شرارت سے گویا ہوا۔ باقی راستے دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ سارا سامان وغیرہ رکھ چکا تھا۔ ہادی کے سوار ہونے کی ہی دیر تھی۔ بھائی وہ عادی سے لپٹ گیا اور ایسے الگ ہونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کا دل عجیب سے احساسات کا شکار تھا، جیسے یوں پھر کبھی گلے لگنے کو یہ سینہ میسر نہیں ہوگا۔ میرے بعد موتیہ کا خیال رکھے گا، وہ کہہ کر اس کی اگلی بات سنے بنا گاڑی پر چڑھ گیا۔ عادی نے اس بات کو یوں اچانک چلے جانے پہ محمول کیا۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ 2 دن کے وقفے کے بعد ہادی کا فون بھی آ جاتا تھا۔ عادی کے وہی روز و شب تھے، گھر سے ہسپتال، ہسپتال سے گھر، کبھی کبھی جم چلا بھی جاتا تھا۔ سعدیہ کو یہ اب باتیں کرنے، تنہائی بانٹنے کے لیے ساتھی مل گیا تھا۔ جنوری کا وہ دن بظاہر عام دنوں کی طرح عام سا دن تھا، 21، لیکن ابراہیم لاج کے مگین اور اس کے ناواقف تھے، اور آج کا یہ دن ان کی زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ وہی قہر اور دھند میں لپٹا سورج کی تپش تو کیا پہنچاتا، روشنی بھی ملغلجی سی تھی۔ دن چڑھ گیا تھا، لان میں دھوپ بکھری تھی۔ سعدیہ اور موتیہ دھوپ سے لطف اندوز ہونے میں وہیں کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ ابراہیم آج گھر ہی تھے جب عادی کی گاڑی مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم بابا جان گھر پہ ہی ہیں؟ وہ وہیں چلا آیا۔ میز پر رکھے خشک میوہ جات کی پلیٹ سے اخروٹ اور پستے کے چند ٹکڑے اٹھاتے ہوئے سعدیہ سے سوال کیا۔ وعلیکم السلام، آج تو خلاف معمول جلدی کیسے آ گئے؟ دن کے 2 بج رہے تھے بابا جان، کچھ کام تھا۔ کیسی ہیں موتدا؟ روئے سخن اس کی جانب کیا، اور اسے ہمیشہ ہی اپنا اصل نام بڑا اجنبی سا لگتا تھا۔ سوائے عادی کے کسی نے اسے موتدا کہہ کر نہیں بلایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں عادی بھائی، اس نے آہستگی سے جواب دیا اور ان دونوں کو چھوڑ کر ابراہیم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بابا جان، اس نے دستک دی اور اندر داخل ہوا۔ وہ شاید واش روم میں تھے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا
کہ میز پر دھرا ان کا فون بجنے لگا تھا۔ آپ کا فون ہے بابا جان۔ اسکرین پہ کوئی انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ بلا جھجک فون اٹھا لو، بھلا میری کب کوئی سہیلی جو مجھے فون کرے گی، جو رازداری پر برتوں۔ ان کی بات سن کر عادی ہنستے ہوئے کال اوکے کی تھی۔ السلام علیکم، کیا میں محمد ابراہیم سے بات کر رہا ہوں؟ دوسری جانب کسی مرد کی بھاری آواز گونجی تھی۔ عادی ابراہیم، محمد ابراہیم کا بڑا بیٹا، اس نے تعارف کروایا۔ آپ کو مبارک ہو عادی ابراہیم، آپ کے بھائی۔ ہادی ابراہیم نے پاک وطن کی خاطر لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ بہت مصوب اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود بھی عادی کے قدم اس خبر کو سنتے ہی ڈگمگا گئے تھے، اور دیوار کا سہارا نہ لے چکا ہوتا تو یقیناً لڑکھڑا کر گر ہی جاتا۔ کو کب ہوا یہ اسے اپنی ہی آواز کسی گہری کھائی سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حوصلے اور صبر سے کام لیجیے عادی ابراہیم، شہیدوں کے باپ اور بھائیوں کو بہت صبر اور ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ عادی نے کیا بتاتا وہ کس قدر مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن تھا تو انسان ہی۔ بھائی کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر سن کر دل کی ایک دھڑکن مست ہوئی تھی۔ کل صبح 10 بجے اس کی میت گھر پہنچ جائے گی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔ فون بند ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک فون کان سے لگائے بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ ابراہیم باہر آئے تو اسے یوں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ عادی، کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ اپنے خیال سے چونکا، ویران آنکھوں سے باپ کو دیکھا، فون میز پر رکھا اور انہیں لیے بیڈ پر بیٹھا۔ بابا جان، ہمارا ہادی بہت مضبوط سہی، پتھر دل سہی، لیکن کہاں سے لاتا وہ حوصلہ، وہ برداشت اور ضبط جو ایک باپ کو اس کے جوان بیٹے کی موت کی خبر سنا سکتا؟ کیا ہوا ہادی کو؟ اس کا دل بے چین ہوا اٹھا۔ اب نہیں رہا۔ آپ کو مبارک ہو بابا جان، آپ کے ایک شہید بیٹے کے باپ ہیں۔ بلاہر ایک ہی سانس میں اس نے سب کہہ دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ نہیں بول پائے تھے۔ دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا، گویائی سلب ہو گئی تھی۔ ہمارا ہادی، انہوں نے بے یقینی سے عادی کو دیکھا۔ صبح ہی تو اس سے بات ہوئی تھی، بالکل ٹھیک تو تھا۔ ہادی اب نہیں رہا بابا جان۔ اس نے ان کے ہاتھوں پر زور سے دباؤ ڈالا اور ان کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ضبط گر یہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اللہ، انہوں نے ایک طویل اور گہری سانس بھری، گویا آنے والے وقت کے لیے صبر، برداشت اور حوصلہ اپنے اندر جمع کر رہے ہوں۔ وہ اپنے ٹھیک کہا تھا آدمی نے کہ فون پر شہیدوں کے باپ اور بھائیوں کو بہت صبر اور ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ بابا جان، عادی ان کا کندھا ہلایا، ساکت وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے میرے بیٹے کی شہادت کو قبول فرمانا مولا، اور مجھے آزمائش کے ان لمحات میں ثابت قدم رکھنا۔ امینن، عادی نے بلند آواز سے کہا۔ بہت سے آنسو ان کا چہرہ بھگو گئے تھے۔ اپنی ماں کو تم نہیں بتانا عادی، مجھ میں تو اتنا حوصلہ نہیں کہ بابا جان، میں وہ کہہ نہیں پایا کہ اس نے اتنے کڑے ضبط کی توقع بھی مت رکھیے۔ دل اس کا اتنا بھی دکھ میں تھا جتنا کہ ان کا ہادی اسے بھی اتنا ہی پیارا تھا جتنا انہیں تھا۔ عادی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ابراہیم کا ایک بیٹا قربان ہو چکا تھا، دوسرے سے انہوں نے ضبط برداشت کی بہت بڑی قربانی مانگ لی تھی۔ ماما جان، سعدیہ حال کمرے میں آ چکی تھی۔ موتیا چائے بنا رہی تھی۔ کہو بیٹا۔ وہ جو ٹی وی چلانے لگی تھی، ریموٹ رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا دیکھنے لگی تھی؟ دیکھیے نا، کچھ تھا اس کے اندازے سے وہ کھٹک گئی۔ اس کا چہرہ کچھ الگ ہی داستان سنا رہا تھا۔ کیا ہوا عادی؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ ماما جان، عادی ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا، دل میں ہمت اور ذہن میں الفاظ ترتیب دینے لگا تھا۔ ماما جان، اس کی آواز بیٹھنے لگی تھی۔ عادی، کچھ تو بولو، میرا دل گھبرا رہا ہے اب، انہوں نے بے چینی سے کہا۔ اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے، لیکن گرفت مضبوط تھی۔ موتیا بھی ان کی بے چین سی آواز سن کر گھبرا کر وہیں آ گئی۔ وہ بھول گئی کہ دودھ ابلنے ہی والا تھا۔ ابراہیم بھی کمرے سے نکل آئے اور موتیا کے پاس کھڑے ہوئے۔ آخر اسے بھی تو سہارا درکار تھا۔ ہادی، ماما جان، اپنے پرتاثیر الفاظ سے لوگوں کے دل جیتنے والے عادی کو آج اپنی ماں کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ہادی، کیا ہوا ہادی کو؟ ماں تھی۔ دل کی بے چینی نے گھیرا،
پتہ نہیں کیوں آج میری آنکھوں میں ڈھیروں پانی جمع ہوا تھا۔ ایک بیٹا نظروں سے دور تھا اور دوسرا پاس ہو کر بھی آنسوں کی دھندلاہٹ میں دور محسوس ہونے لگا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ماما جان، وہ مائیں عظیم ہوتی ہیں جن کے بیٹے پاک سرزمین کے لیے کچھ کر گزرتے ہیں۔ ایسی عظیم ماؤں کے حوصلے بھی عظیم ہوتے ہیں۔ عادی بتاتے کیوں نہیں ہو کیا ہوا؟ عادی کو ان کا ضبط جواب دے گیا تھا، لیکن عادی کہاں سے لاتا ضبط؟ اس نے پلٹ کر ابراہیم کو دیکھا۔ موتیا سے جان بوجھ کر نگاہیں چرا گیا تھا۔ ابراہیم نے سر ہلا کر اسے حوصلہ دیا۔ ہادی شہید ہو گیا ماما جان۔ اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی مزاحمت انہوں نے یکدم ترک کر دی۔ عادی نے خود ہی ان کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ دوسری جانب موتیا نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی چیخ پہ قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ چولہے پہ رکھا دودھ ابل ابل کر پرش کو بھگونے لگا تھا۔ ہادی شہید۔ سعدیہ کی پھٹی پھٹی نگاہیں عادی کے چہرے سے ہوتی ابراہیم اور پھر موتیا پر جا ٹھہری تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو عادی، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے اس کا کندھا ہلایا۔ ماما جان حوصلے سے کام لیں۔ کہاں سے لاؤں حوصلہ؟ عادی کی بات ادھوری رہ گئی۔ نہیں ہے مجھ میں حوصلہ، نہیں ہوں میں عظیم ماں، نہیں لینی مجھے یہ عظمت۔ انہوں نے پاس بیٹھے عادی کو پرے دھکیلا۔ عادی اس لمحے صدمے اور حیرت کی ملی جلی کیفیات کا شکار ہوا تھا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ فوج میں جائے، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ یوں بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ سعدیہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ماما جان اس نے انہیں سنبھالنا چاہا، لیکن سعدیہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ تمہیں کیا پتا عادی کہ جب کوئی اپنا دنیا سے جاتا ہے تو دل پہ کیا گزرتی ہے؟ عادی کو لگا جیسے کسی نے بہت زور سے اس کے چہرے پر تماچا مار دیا ہو۔ تو کیا انہیں یہ خبر دینے کا مطلب یہ ہوا کہ ہادی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا؟ وہ اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور سرخ آنکھیں سرخ چہرہ لیے ابراہیم کو مخاطب کیا۔ بابا جان میں قبرستان جاتا ہوں، آپ باقی سب کو اطلاع دیجیے۔ صبح 10 بجے اس کی میت۔ آنسو الفاظ پہ غالب آنے لگے تو وہ وہاں مزید نہیں ٹھہرا تھا۔ ابراہیم اسے روکنے یا اس کے پیچھے جانے کا سوچتا ہی رہ گیا۔ موتیا بھاگ کر سعدیہ کے پاس آئی اور پھر دونوں ایک دوسرے سے لپٹی تھیں تو نہ آنسو قابو میں رہے اور نہ ہی آہیں۔ ابراہیم فون لے کر چپ چاپ باہر نکل آئے۔ تسلی دلاسے اور صبر کا کوئی لفظ ان دونوں کے پہ کارگر نہ ہونے والا تھا۔ صبر تو آتے آتے ہی آنا تھا، اور بے شک صبر اللہ ہی انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ انہیں عادی کی فکر لاحق تھی، جو انتہائی تکلیف دہ کیفیت سے گھر سے نکلا تھا۔ بھائی کے گزرنے کا غم تو اس کی ماں پہ تو باتوں نے بری طرح تکلیف دی تھی۔ ابراہیم کو ہاتھ درجے تاسف نے گھیر لیا تھا۔ عادی اپنے تاثرات چھپائے رکھنے میں ملکہ حاصل تھا۔ شاید آج لگنے والا دھچکا فوری طور پر برداشت نہیں کر سکا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے احساسات چھپا نہیں پایا تھا۔ ابراہیم کی کال حیدر نے ہی وصول کی تھی۔ نہ کوئی حرف تسلی، نہ اظہار ہمدردی، بس اطلاع بہم پہنچائی اور فون بند کر دیا تھا۔ صوفیہ جلدی تیاری کرو، ہمیں اسلام آباد کے نکلنا ہے۔ وہ بہت حوصلے سے گھر آئے تھے۔ اکلوتی بیٹی کا بھری جوانی میں بیوہ ہو جانا، اس پہاڑ سے غم کو سہنے کے لیے سینہ بھی پتھر چاہیے تھا۔ کیا ہوا؟ رات کے کھانے کے لیے سبزی بناتی صوفیہ پریشان سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاں سب خیریت سے ہے موتیا اور ہادی، اور تم تیاری کرو صوفیہ، میں نے گاڑی کا پتہ کیا ہے، 1 گھنٹے میں نکلے گی۔ حیدر بتا نہیں پا رہے تھے۔ وہ ایک بیگ میں کپڑے رکھ کر تیار ہو چکی تھی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے موتیا کا نمبر ملایا۔ کافی دیر گھنٹی بجتی رہی اور اس نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر انہوں نے سعدیہ کا نمبر ملایا۔ اب بھی فون بج رہا تھا، بج کر بند ہو گیا۔ یا اللہ خیر، یہ دونوں ہی فون نہیں اٹھا رہی، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ فون ہاتھ میں لیے وہ بلند آواز میں بڑبڑاتی تھی۔ صوفیہ حیدر دروازے میں کھڑے تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ہادی نہیں رہا صوفیہ۔ فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر ان کے گود میں سے ہوتا فرش پر آ رہا۔ وہ شہید ہو گیا ہے۔ وہ روح کو لرزا دینے والی خبر تھی۔ جوان بیٹی کا دکھ، بہنوں جیسی کزن جوان بیٹے کی موت کا دکھ، ان کا نازک دل کیسے اتنے دکھ سنبھالتا۔ خود کو سنبھالو صوفیہ۔ حیدر نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سہارا ملتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ وہاں پہنچ کر تم نے ابھی موتیا اور سعدیہ کو بھی سنبھالنا ہے۔ وہ دونوں بے تحاشا روئے چلی گئیں، اور خود پہلے تو سنبھال لیتی، پھر ہی ان کو سنبھالنا تھا۔ میں نے فارحہ کو بتا دیا ہے، وہ اس کی امی بھی ساتھ چل رہی ہیں، حیدر نے انہیں بتایا تھا۔ ہائے موتیا! ان کے دل میں سے آہ نکلی اور وہ اپنی بیٹی کے لیے آہو پکار کر رہی تھی۔ موتیا کی ماں: کون کہتا ہے کہ قیامت کا ایک وقت مقرر ہے؟ ابراہیم کو تو لگ رہا تھا جیسے آج ہی ان کے گھر میں محشر برپا ہو گیا تھا۔
جن کے کندھے سے آج ایک جنازے کا بوجھ اٹھانا تھا اور وہی کندھے پہ رسوا ہوئے سوار قبرستان روانہ تھے۔